بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ کلاس 7 صفحہ نمبر 37 پر غزوہ تبوک کے سبق کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پس منظر: فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ چکا تھا۔ لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے، یعنی گروہوں ٹولیوں کی شکل میں آ کر قبائل وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ افواجا کا لفظ استعمال کیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ، فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ارد گرد کی ریاستیں جن کے فرمانرواؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دے چکے تھے، مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ تھے۔ روم کا حکمران ہرقل ان میں سر فہرست تھا۔ اس نے 40,000 کا لشکر تیار کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومی فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ جہاد کی تیاری اور روانگی: مسلمانوں کے لیے قحط سالی کی وجہ سے یہ مالی تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کی تیاری میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ایسی مثالیں قائم کی کہ جن کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی اپنی استطاعت سے بڑھ کر جہاد کی تیاری میں حصہ لیا۔ اب یہاں تک تو ان صحابہ کرام کا تذکرہ تھا جو کہ بڑے صحابہ کرام تھے جنہوں نے زیادہ تعداد میں چندہ دیا۔ اب وہ صحابہ کرام جو کہ غریب تھے انہوں نے کس طریقے سے حصہ لیا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بے سر و سامان تھے کہ وہ جہاد کی تیاری میں حصہ نہ لے سکے۔ انہوں نے اپنی جانیں بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ انہیں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں ساتھ لے جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے انہیں مدینہ منورہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ خلوص، جذبات اور جہاد پر ساتھ نہ جا سکنے کی حسرت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ سورۃ التوبہ، سورت نمبر 9، آیت نمبر 92، پارہ نمبر 10۔ ترجمہ: اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمان مجاہدین کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ ان میں 10,000 سوار تھے۔ سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری سواری کرتے تھے۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ اکثر صحابہ کرام نے یہ طویل سفر پیدل ہی طے کیا۔ مسلمانوں نے 805 کلومیٹر کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت، صبر، حوصلے اور جواں مردی سے طے کیا۔ سفر کی تمام تر تکالیف کو عزم اور ہمت سے برداشت کیا۔ سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسے جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ رومیوں کی شکست مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام کیا اور پھر واپس مدینہ منورہ۔ جب اسلامی فوج کی مدینہ منورہ میں واپسی کی خبر پہنچی تو عورتوں، بچوں اور بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح والہانہ استقبال کیا جس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پہ کیا تھا۔ وہ ایک مشہور نظم ہے جو اس موقع پر کہی گئی تھی: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ نتائج: اس غزوہ کے درج ذیل نتائج برآمد ہوئے: 1. مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ 2. رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ 3. گرد و نواح کی عیسائی آبادیوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بڑھ گیا۔ 4. بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ 5. اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید پھیل گئیں۔ کئی قبائل اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے۔
माल और दौलत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज़ पर हाजिर खिदमत कर देते थे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की हमेशा कोशिश रहती थी कि इस्लाम की इज़्ज़त और वक़ार की खातिर अपना सब कुछ खर्च कर दिया जाए। इस सबक से हमें मालूम हुआ कि अल्लाह ताला इंसान के दिल का तकवा और नीयतों को देखता है और खालिस नीयत होने की वजह से कामयाबी से हमकनार कर देता है। अगर हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत सहाबा को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। सबक मुकम्मल हुआ, अब आते हैं मशक़ की तरफ। पहला सवाल है कि ग़ज़वा तबूक क्यों पेश आया, यानी इसका पस मंज़र आप लिखें। तो सबसे पहले जो ग़ज़वा तबूक का पैराग्राफ है पस मंज़र के उन्वान से, ये सारे का सारा हमने इसके जवाब में लिख देना है। दूसरा सवाल है बा ग़ज़वा तबूक के मौके पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने किस तरह माली मदद की। तो यहाँ से इस मौके पर यहाँ से लेके ये पूरा पैराग्राफ जिहाद की तैयारी में हिस्सा लिया, यहाँ तक ये हो गया दूसरे सवाल का जवाब। जीम मदीना मुनव्वरा से तबूक तक का सफ़र कैसा था। तो हम आ जाएंगे इस पैराग्राफ में सन 9 हिजरी में, यहाँ से लेके अज़्म और हिम्मत से बर्दाश्त किया, यहाँ तक हो गया ये जीम यानी तीसरे सवाल का जवाब। दाल रूमी फौज मुकाबले में क्यों ना आई। तो ये रूमियों की शिकस्त, ये यहाँ से हम शुरू करेंगे और ये यहाँ तक फतह हासिल हुई, यहाँ तक इस सवाल का हो जाएगा जवाब। हाँ, ग़ज़वा तबूक के क्या असरात मुरतब हुए। ये नताइज हम लिख लेंगे, पूरे के पूरे 5 नताइज इस सवाल का जवाब हो जाएंगे। दूसरा सवाल मुख्तसर जवाब दें। रूमी फौजें किस मुल्क की सरहद पर जमा होना शुरू हुई। जवाब है रूमी फौजें शाम की सरहद पर जमा होना शुरू हुई। बा हिरकल ने कितने अफराद का लश्कर तैयार किया। जवाब है 40,000 अफराद का लश्कर तैयार किया। जीम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ग़ज़वा तबूक की तैयारी के लिए क्या पेश किया। जवाब है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ग़ज़वा तबूक के लिए अपने घर का सारा सामान पेश कर दिया। दाल बाज़ सहाबा किराम की आंखों से आंसू क्यों निकल पड़े। तो इसका जवाब है खुलूस जज्बात और जिहाद पर साथ न जा सकने की हसरत में इनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हाँ, जैशुल उसरा का क्या मतलब है। जवाब है जैशुल उसरा का मतलब है तंगी का। तीसरा सवाल है जी खाली जगह पुर करें, ये आपने खुद पुर कर लेनी है। इसी तरह चौथा सवाल है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं, ये भी आपने खुद लगा लेने हैं, इसलिए कि सबक के मुताले से ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का सबक का इख्तिताम पजीर हुआ। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों तक इस सबक को शेयर करें और कोई बात हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमें अगले सबक तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।